راوی کہتا ہے کہ سیر کے لیے جاتا ہے، میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے سیر تو ہو ہی جاتا ہے، اس نے یہ سیر کیا کرتا ہے جو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد۔ اور کبھی معراج کے ایام ہوتے تو میں عرض کرتا سیر کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو سینکڑوں میلوں تک نہیں جاتا۔ سیر صبح کے وقت کتنی ہو جائے گی، آپ زیادہ جائیں گے تو کتنا، جس کی سیر لامکان تک ہے وہ سفر پہ نکلے تو کہاں ہے؟ اب حضور دھیان سے میری بات کو سنیے گا، میں بات کو مکمل کروں۔ راوی کہتا ہے کہ سیر کے لیے نکلتے ہیں، میرا من جو کہتا ہے، میرا عشق جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار سیر کے لیے نہیں بلکہ اپنے قدموں سے مدینہ کے ذروں کو فیض یاب کرنا۔ ایک دن داعیہ قلبی کام کے لیے گئے تو اتنی دور نکل گئے کہ اس وقت آ نہیں سکتے تھے۔ جبرائیل بھی دیکھ رہا تھا یہ منظر، تو اس نے عرض کی یا اللہ اجازت دینا آج تیرے محمد کا نوکر بن کے جاؤں گا، اس روپ میں بھی جاؤں گا۔ مجھے یہ بنایا، نور سے بنایا، سید الملائکہ بنایا، اتنا عروج بخشا، اور آج سادہ سمپل عام نوکر بن کے آنا چاہتا۔ میرا تصور یہاں پہ ہے، میں توہین بھی نہیں کرنا چاہتا، جبرائیل امین کا یہ تصور ہوگا، عرض کی ہوگی، یہ میرا مفروضہ ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے نور سے بنایا، تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، بے انتہا تیرا شکر ہے، لیکن آج میری تمنا ہے مجھے محمد کا نوکر بنا۔ کیونکہ جبرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس نے حکم دیا، یہ داعیہ قلبی کا روپ اس نے دھارا، مدینے میں آیا، سرکار کے جوڑے صاف کیے، جب سرکار پہن رہے تھے نالین، جبرائیل جوڑا سیدھا کر رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ حضور مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اس پہ کلام کیا اپنے کلاس روم کے اندر۔ جبرائیل تو اس طرح جھکا ہوا، حضور اوپر کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، یہ پوچھ رہا ہے آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ منہ ادھر ہے۔ سارے مشکل گفتگو نہ کرنا، صرف منہ تو ادھر ہے نا، اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ہنس رہا ہے کو اوپر، رو رہا ہے کو اوپر، اس کا منہ ادھر ہے؟ نہیں، جبرائیل کا منہ ادھر ہے۔ حضور ادھر مسکرائے تو کہا حضور مسکرانے کا سبب ثابت ہوا، جو نور ہوتا ہے اسے منہ پھیر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس پر بھی میرے پاس دلائل ہیں اور ادلہ کاملہ ہے۔ بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ واللہ مجھے اللہ کی قسم، واو قسمیہ آئی ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واو قسمیہ کے ساتھ قسمیں اٹھائی، یاسین والقرآن، قاف والقرآن، نہیں سمجھانے سے، صاد والقرآن۔ مجھے 28 سال ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، میری زندگی کی اکثر راتیں اسٹڈی روم میں گزری ہیں۔ میرے والد صاحب نے کروڑوں کی جو کتابیں لائبریری میں چھوڑی ان کو پڑھتے رہتا ہوں، صبح اپنے کلاس روم میں لیکچر دیتا ہوں۔ میں نے بہت اسٹڈی کیا، قاف والقرآن، یہ قاف کیا ہے؟ صاد والقرآن، یہ صاد کیا ہے؟ چلو یاسین کے حوالے سے کوئی سمجھ آتا ہے، لیکن قاف اور صاد کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بھلا ہو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے ہم جیسے نکموں کی جھولی میں خیرات ڈالنے کے لیے تفسیر لکھی 500 جلدوں میں، جو میرے گھر میں ہے اس وقت پورے ورلڈ کے اندر، ان کا کلمی نسخہ، اس میں انہوں نے قاف اور صاد پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ قاف اور صاد اللہ نے ویسے ہی نہیں بیان کر دیے، بلکہ قاف سے قلب مصطفیٰ کی قسم اور صاد سے صورت مصطفیٰ کی۔
دیکھیے قاف قلب مصطفیٰ کو ظاہر کرتا ہے، صاد صورت مصطفیٰ کو، اور یاسین سیادت مصطفیٰ سرکار کی سرداری کو۔ تو ذرا غور کر، سرداری سرکار کی پہلے والقرآن، قرآن بات جو نبی کو حاکم نہیں مانتا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک تو نبی کو حاکم نہیں مانے گا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے دنیا میں وہ حاکم تو دکھا جو حاکم ہو اور اختیار نہ ہو۔ زمانے میں جو حاکم، جس کو دنیا حاکم بنائے وہ با اختیار ہوتا ہے، جس کو خدا حاکم بنائے وہ یہ ایک علیحدہ بحث کر شروع ہو گیا، سبحان اللہ، ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ تو سرکار نے قسم اٹھائی، واللہ نہ ہو بخاری کے اندر، میں آج علماء اور عوام اہل سنت نبی کے نوکروں کی محفل میں ویڈیو بن رہی ہے، آڈیو بن رہی، آپ ہزاروں گواہ ہیں، معززین گواہ ہیں، میرا قتل معاف ہوگا اگر یہ بخاری میں روایت نہ ہو۔ نبی پاک نے قسم اٹھا کر کہا، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے غلاموں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا، تو مجھے اللہ کی قسم ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ رکوع اور خشوع، رکوع کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، خشوع کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کر، رکوع میں تیرا تن جھکتا ہے، خشوع میں تیرے من کا سودا ہے۔ ایک بات ہے، ذرا غور کیجئے، اب نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، منہ تو ادھر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار تو مسلح پہ ہے نا، سرکار تو منہ تو ادھر ہے، اور نبی کہتا ہے تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ چلو رکوع دیکھنے کے لیے تو تم یہ نکال لو گے ابہام کے، نبی ادھر ادھر کر کے آنکھیں دیکھ لیتا تھا، لیکن خشوع کے لیے تو دل میں اترنا ہے۔ آج کا سائنسدان اتنی سہولتوں کے بعد بھی دل تک نہ پہنچ سکا، آلات کے بغیر، اور مدینے والا بغیر بائی پاس کیے دل تک اتر گیا۔ تو خیر جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور مسکراتے ہوئے نا آپ فرماتے ہیں کتنے روپ بدلو گے، کتنے روپ بدلو، میرے پیر نصیر الدین نصیر آپ کو بہت خوبصورت لکھا بھی، پڑھنے کا بھی ان کا ایک دربار الگ تیرا، میں پڑھتا نہیں ہوں شعر اپنی تقریر میں، لیکن چشتی تو ہوں، اپنے سٹڈی روم میں علیحدہ ہی پڑھ لیتا۔ دربار الگ تیرا، 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 دربار الگ، جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ، میں اس مرحلے تک جاؤں تو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔
بشر کہا جبرائیل کو قرآن نے 2 مرتبہ، میں نے حدیثوں سے بیان کر دیا. اب صرف آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے تو اگلی آیت پہ چلوں گا. جو بار بار بشر بن کے ہے وہ آج تک نور ہے، جو ایک بار بشر بن جبرائیل کی حقیقت نور ہے، صفت اس کی بشر ہے. تو جبرائیل کی حقیقت نور ہے، وہ بشر کی صفت لے کے آیا ہے. اگر نور بشر نہیں بن سکتا تو پھر ان آیتوں کا انکار کرو. اگر حقیقی نور بشر بن کے آ سکتا ہے تو پھر مدینے والے کا بھی اقرار کرو.